خواجہ صاحب، ملک گیر تحریک کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ تحریک نعروں تک محدود رہے گی یا پھر پلان کچھ اور ہے؟ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ 8:30 شروع ہونی تھی، آپ نے 8:20 پہ شروع کر دی ہے۔ یہ میرے خیالات بھی ہیں، میں نے پریمبل دے دیا جو عدلیہ پہ اٹیک ہوا ہے۔ میں یہاں عدلیہ کے تک محدود رہوں گا تاکہ میں ریکارڈ پہ رہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو رہوں کہ میں تھنک ٹینک میں یہ بات کہہ دی تھی۔ اب یہی نعرہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا تحریک شروع ہوئی ہے، ہو سکے گی، ملک گیر ہو سکی۔ تحریک تو کامیاب ہو گئی۔ کیسے؟ تحریک کا نام ہے جو 8 فروری سے شروع ہوئی، اس کا نام ہے عمران خان، ناانصافی کے خلاف سچ اور حق کی، جمہوریت کے حق میں۔ یہ تحریک خان کی رہائی کے لیے یا پھر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف؟ جی میں پورا کر دوں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو تحریک شروع ہوئی اس پہ مسلسل پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی بے چینی ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے اس حکومت کو۔ اس لیے اپنے ان کے خوف سے، اس تحریک کے خوف سے 26ویں ترمیم کی گئی، اور اپنے اسی خوف سے اپنے ارد گرد آپ پاور سینٹرز جو ہیں وہ دیواریں بنا رہے ہیں عمران خان کی تحریک کے حوالے سے۔ جو اویئرنیس پاکستانی قوم میں آ گئی ہے، برائے مہربانی آپ جائیے، آپ جا کے عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھیں۔ اس کا مطلب پھر تو عوام نکلے گی سڑکوں پر محمود خان اچکزئی صاحب کی اپیل پر۔ آپ کو آپ کی خوشی کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے۔ اچھا، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ گولی نہیں کھائیں گے۔ لوگ شہباز شریف کو برا بھلا کہیں گے، وہ نواز شریف کو بلا بھلا کہیں گے، وہ زرداری کو برا بھلا کہیں گے، وہ بلاول کو 1977 کے آئین کا کریڈٹ جو بھٹو صاحب کو چاہتا تھا اس کو دفن کرنے پہ اس کو لعن طعن کریں گے، اور وہ اپنے حق کا ووٹ کا استعمال کریں گے۔ پہلے 180 سیٹیں ملیں، اب 230 دلوائیں گے، اور پھر آپ کو فارم 47 بنانا پڑے گا۔ ملک میں انتشار رہے گا، معاشی ترقی نہیں ہوگی، اور پھر لیکن اچکزئی صاحب نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں، اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تحریک ہے، اس سے مراد یہی لی جائے کہ اب عوام کو سڑکوں پر نکالا جائے گا۔ میرے خیال سے آپ اخبارات کو ضرور مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں وہ اس کیوں کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا کردار رہا، انتہائی شرمناک رہا۔ جب سپیکر ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس میں انٹروین رات کو 12 بجے سپریم کورٹ لگ کے جو کاروائی ہے قومی اسمبلی کی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ والی کاروائی جو ہے، جب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں راستہ بتا دیں۔ بھئی آئین کا حلیہ ادھیڑ دیا۔ دیکھیے بات سنیے، وہ پی ٹی آئی جو ہے انتہائی بہت ہی بہترین طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، سہیل افریدی بھی اور یہ جو اپوزیشن ہے۔ آپ ذرا دیکھیے وہ سارے لیگل سٹیپس لے رہے ہیں، وہ تمام میں حجت کر رہے ہیں، وہ جتنے کام کر رہے ہیں تاکہ کل کو جب ہم سڑک پہ نکلیں اور ہم پہ کوئی وار کرے تو ہم کہیں دیکھیں ہم نے یہ سٹیپ لیے تھے۔ انہوں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کو فون پہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ کے بعد اڈیالہ جیل 5 دفعہ گئے، پریس کانفرنس کی، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے درخواست دی، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وہاں گئے، انہوں نے اٹھا کے اب اس کو پھینک دیا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا جو ان کو اب 68 ایئرز مل گئے۔ آپ دیکھیں عدلیہ پہ وار ہوا ہے۔ 243 پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہاں پہ سمجھ لینا چاہیے عوام کو کہ وہاں پہ ایشوز ہیں، ایک نئی ملٹری ڈاکٹرین ہے جسے انٹیگریشن اور یونیفیکیشن آف سروسز ہے۔ میں وہ محتاط ہی رہوں گا، تو اس لیے اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کس کے خلاف ہے؟ پی ٹی آئی بیسیکلی جو عدلیہ کے خلاف، دیکھیں مجھے تو نہیں پتا، میں پی ٹی آئی کا سپوکسمین تو نہیں ہوں، لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ عدلیہ پہ جو وار، دیکھیں آپ بات سنیے، سپریم کورٹ کی حیثیت ختم ہو گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا لفظ ختم ہو گیا آئین سے، سپریم کورٹ رہ گیا۔ اب وہاں پہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کے جج کون بنائیں گے؟ محترم وزیر اعظم صاحب، جن کے پاس 18 سیٹیں ہیں، جو فرضی وزیر اعظم ہیں، جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں، جو
ٹرمپ کی صرف خوشامد کر کے اپنی عزت افزائی کروائی. ملک میں تو عزت نہیں ہے ان کی. آپ جائیں وہاں عوام میں. محترم وزیر اعظم صاحب آپ جائیے, برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سروے کرائیں کہ آپ کتنے پاپولر ہیں. 18 سیٹیں آپ کے پاس ہیں, اس لیے غیر نمائندہ پارلیمنٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ کرے. اور میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ برائے مہربانی اعظم نذیر تاڑ صاحب کو اور جو ہمارے نائک صاحب ہیں, جو فاروق ایچ نائک صاحب, ان کو ذرا ٹی وی پہ ضرور لیں, ہم ان سے ذرا پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی یہ بہت بڑا یہ کام ہو رہا ہے, سینرجی آ رہی ہے. کون سی سینرجی آ رہی ہے بھائی میرے؟ عوام کا سوشل کانٹریکٹ تباہ ہو گیا, سپریشن آف پاورز اور چیکس اینڈ بیلنس جو تھے, قانون آئین کا جو بیسک سٹرکچر تھا اس کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. عدلیہ کے ساتھ ایسے نہ کریں, کل کو آپ کو بھی عدلیہ سے ضرورت پڑے گی. برائے مہربانی پاکستان کا سوچیں, پاکستان کا سوچیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے سامنے کوئی وہ نہ کبھی قید میں جا سکتے ہیں, نہ ان کے خلاف کوئی پرچہ ہو سکتا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے تو اس پر استثناء ختم کرنے کی درخواست کر دی ہے جی. بڑی مہربانی ان کی جی, بہت مہربانی. مجھے وزیر اعظم کی دیکھیں نا, وزیر اعظم صاحب کی تو پوری یہاں پہ کوئی سچویشن بنتی نہیں. وزیر اعظم صاحب آذربائیجان گئے ہوئے ہیں, آن لائن جنہوں نے کام کروانا تھا وہ کروا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی حیثیت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ختم نہیں ہوگا کیا جی جو استثناء کہا ہے کہ؟ دیکھیں جی استثناء ہو یا نہ ہو, لیکن انہوں نے جو فیڈرل جوڈیشری کا, آپ کی سپریم کورٹ کا حال کر دیا ہے کہ آپ جج اگر فیصلہ غلط دے گا تو اس کی ٹرانسفر ایگزیکٹو کرے گا. دیکھیں آپ کی 3 پلر تھے, آخری جملہ بتا دیتا ہوں. 3 پلر تھے آپ کے پاس, انتظامیہ, عدلیہ, پارلیمنٹ. پارلیمنٹ مفلوج ہو گئی, عدلیہ کا پلر تباہ ہو گیا اور انتظامیہ کے تھرو تمام احکامات ہو گئے. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے اور یہ سوشل کانٹریکٹ جو عوام نے ریاست کے ساتھ کیا تھا اس کا آپ نے اس کو دبا کر دیا ہے. برائے مہربانی. اور اس پورے معاملے میں ایک چیز تھی, سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ کے جج کے پاس پبلک مینڈیٹ کو دیکھنے کے لیے, اس کو آپ نے ختم کر دیا. پبلک, عوام, قیمتیں, مہنگائی, لوگوں کا درد, لوگوں کی پریشانی, اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کے بہت سے تحفظات ہیں 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر, تو خواہ صاحب وہ لانگ مارچ ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر تو مولانا کو کچھ نہیں ملتا تو؟ بالکل نہیں. جیسے دونوں پروفیسر صاحبان نے بڑا اچھا احاطہ کر دیا کہ بیسکلی یہ ساری جو اس وقت پکچر چل رہی ہے 27ویں ترمیم کی, یہ مفادات کی جنگ ہے. تو میں اب مفادات پہ آنے کی بجائے میں اس کا ایک دوسرا ڈائمنشن بتاؤں گا. یہ خوف و ہراس کی بھی ایک جنگ ہے, ایک ایفرٹ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, جیسے پہلے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ عمران خان کی تحریک نے زور اس بات پہ پکڑا ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور موجودہ حکومت کی جو مخالفت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ آئی ہے, ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی IMF کی, جولائی میں جمع ہونی تھی. اس پہ مجھے فائنانس ڈویژن سے 2 صاحبان نے بتایا کہ اتنے سیریس قسم کے چارجز ہیں پاکستان کی اکانومی پہ, کرپشن کے حوالے سے اور باقی معاملات گورننس کے حوالے سے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جوڈیشری کے لیے جو ہے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ان کی اپوائنٹمنٹس کریں ججز کی, بیوروکریسی کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں, اس طرح کی ڈیٹیلز کا ذکر ہے اس میں. تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ صرف یہ جو 27ویں ترمیم لا رہی ہے اس میں وہ ایک اورا آف فیئر ہے ان کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. اور وہ عمران خان کا خوف ہے, لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ ان کو اللہ کا خوف بھول گیا ہے. ایک فاسٹ جرمن لیجنڈ کے نام سے ایک سٹوری ہے جس میں وہ ایک شہزادہ جو ہوتا ہے وہ شیطان, وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنی زندگی سے, تو وہ شیطان سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں اپنی اخلاقیات, اپنی انٹیگریٹی, اپنی جتنی ویلیوز ہیں اس کا کمپرومائز کر لوں گا اور تم مجھے ورلڈلی پلیجرز, دنیاوی خوشیاں دے دو. اور اس کا آخر میں انجام جو ہے وہ تاریخ میں ہے, وہ ذلت تھا, وہ شیمفلنس تھی اور اس کو ہیل ملی تھی, جہنم ملی تھی. تو میں آپ چاہے مولانا ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے, چاہے ANP ہے, اس وقت دیکھیں 2 سیٹوں کا جو جہاں تک میری خبر ہے 2 سینٹ کی سیٹس کا ان کو ہے, ایک ANP سے مل رہی ہے اور ایک
شاید وہ آزاد کا مینج کر رہے ہیں. 64 درکار ہے نا, 61 ہے ان کے پاس. جی, تو 3 ہو گئے. ایک اور ہو گیا, تو 2 اب رہ گئے ہیں. تو مولانا کے ویسے اپنے ممبرز جو ہیں وہ بہت زور ڈال رہے ہیں مولانا پہ. مجھے اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ جی ہمیں ووٹ ڈالنے دیں, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا بوٹ. لیکن بات یہ ہے کہ پلیز لارجر انٹرسٹ دیکھیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے. یہ اچکزئی صاحب کے لیے شاید اتنی اچھی خبر نہ ہو, لیکن ان کی تحریک سے اویئرنیس آ رہی ہے. عمران خان کا جو نظریہ ہے, اس کا جو کانسیپٹ ہے, وہ پاپولر ہو رہا ہے. اور وہ ایک لارجر گیم مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر کے آخر میں ہوگی, جس کے لیے وہ سارا یہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے.